ہاں جی انشاءاللہ آگے ٹائم چینج کر لیں گے کچھ دیر میں پھر. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی بسم آیت اللہ نمبر 30 الرحمن میں ہم نے جیسا کہ پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. اے اللہ ہم تیری تصویر، تیری پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے. جی تو پھر آگے اس کی کئی بحث ہے، تفسیر ہیں، تفاسیر ہیں، کئی علماء کرام کا اختلاف ہے، کئی جو ہے وہ متفق ہیں. تو کچھ کہتے ہیں جی کہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے، تو کہ وہ صرف خلیفہ ہیں. تو فرمایا کہ فرشتوں نے پھر یہ بات کیوں کی کہ بھائی اگر آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی کہ صرف وہی خلیفہ ہیں تو پھر آدم علیہ السلام نے تو کوئی قتل و غارت نہیں کی ہے. تو فرشتوں ہاں نے کہا کہ وہ قتل و غارت اور فساد کریں گے. تو جب انہوں نے قتل و غارت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ ہر انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے. ہاں جو بھی انسان نبیوں والی محنت اور نبیوں والا کام کرے گا، جیسے دعوت کا کام ہے، وہی خلیفہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ جی نے جی اپنے نیک بندوں کو یعنی کہ انبیاء کو چنا جب، اور انبیاء کو چننے کے بعد ان کے ذمہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری لگا دی کہ تم لوگوں ہاں نے جی دنیا میں جا کر وہ لوگ جو دین حق سے ہٹ کر گمراہی میں چلے گئے ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو جا کر سمجھانا جانا ہے صحیح. ہاں جی ہے. تو یہ خلیفہ ہوتے تھے انبیاء. اب جب نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے. تو اس وقت ہر ایک امتی کے ذمہ یہ کام لازمی ہے. بعض علماء کرام تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کرنا اور نیک کاموں کی طرف لے کر آنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. واجب صحیح. ٹھیک ہے. تو بات پھر یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ ایک اختلاف تھا، یہ تو ختم ہو گیا کہ لازمی بات ہے صرف حضرت آدم علیہ السلامی خلیفہ نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کے وہ خلفات ہے. ٹھیک خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت انسان جو ہے نا وہ بھی خلیفہ ہی ہے. جی، چونکہ اب نبیوں نے آنا نہیں ہے تو آج ہر شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ وہ خلیفہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں یہ بالکل خلیفہ ہے. اس کے خلیفہ لیے ہے. مطلب ذمہ داریاں زیادہ ہیں، بہت ہیں. جی بہت زیادہ ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ اختلاف پیدا ہوا کہ بھائی فرشتوں کو کیسے پتہ چلا ہے اس بات کا؟ ہاں اچھا کہ ہاں جی فرشتوں کو یہ بات کیسے پتہ چلی ہے بھائی کہ وہ فساد پھیلائیں گے؟ تو پھر مٹی کی حال، کیونکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور جو جنات ہیں اور شیاطین ہیں ان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اور آگ کی عادت ہوتی ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے وہ جلتے ہی آسمانوں کی بلندیوں کی طرف بڑکنے لگ جاتی ہے. جی اور جب نور جو ہے وہ تو روشنی ہے، وہ تو نور ہے، تو فرشتوں کے اندر صرف توازن ہے، نہ وہ اوپر بڑھتے ہیں نہ وہ پستی میں نیچے گرتے ہیں، بس وہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، ان کا مقام ایک ہی جگہ پر ہے. اب اچھا ایسے ہی مٹی جو ہے وہ گرنے والی چیز ہے، اوپر سے پھینکیں یا نیچے سے پھینکیں اس نے نیچے ہی آگے گرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو گرنے والی چیز ہے اس سے جو نکلنے والے اعمال ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ گرنے ہی والے ہوں گے نا. آج ایک چھوٹی سی بات پر سگا بھائی دو سگے بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، بات بالکل کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. دو سگی بہنیں آپس میں بات نہیں کرتی ہیں. ایک ہی گھر میں دو نندیں، دو بھائیوں کی دو بیویاں، وہ کیا بات نہیں کرتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہمارے معاشرے میں تو یہی ہے. یہ معاشرے تو میں یہ ہمارے میں کیا پوری دنیا میں یہ ایسے ہی ہے. پوری دنیا کے اندر ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لایا ہی نہیں ہے، صرف پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کو بس ایک کان میں ڈالا دوسرے سے نکال دیا، اس کو دماغ میں رکنے ہی نہیں دیا ہم نے.
کہ وہ رکتا اور رکنے کے بعد ہم اس کے اوپر عمل کے لیے کچھ محنت کرتے. بغیر محنت کے تو انسان کی زندگی میں کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے. تو پھر فرمایا کہ مٹی کی جو خصلت ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، یہ باتیں کہی تھی کہ وہ دنیا میں خون کریں گے، فساد برپا کریں گے. سمجھ گئے؟ جی. اور مٹی کی ایسی فصلت کیسے ہوئی؟ جی مٹی کی میں ایسی فصلت کیسے ہوئی؟ مٹی سے مراد یہ ہے نا کہ جیسے بشری طبیعت ہے نا، بشری طبیعت، یعنی کہ فرشتوں کو اس کا علم کیوں ہوا؟ یا تو کسی خاص ذریعے سے ان کو معلوم ہوا. ایک تو یہ بات ہے، خاص ذریعہ، ہاں. یعنی کہ کیا پتہ انہوں نے اللہ کی کوئی بات سن لی ہو، یا اللہ نے ان کے دل میں الہام کر دیا ہو، یا ان کے دماغ میں فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی خاص ذریعے سے انہیں یہ معلوم ہوا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بشری طبیعت یعنی انسانی طبیعت کے اقتضاء کو دیکھ کر، یعنی انسانی طبیعت کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوگی. فرشتوں کو پہلے ہی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوگی. یا پھر جو لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلے کرنے والا اور مظالم کی روک تھام کرنے والا اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا. تو جب یہ بات ان کے سامنے ہو گئی، یعنی کہ خلیفہ ہوگا نا، تو خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برے کاموں سے روکے گا، ظلم نہیں ہونے دے گا. آج کنٹرول کرنے والا ہو گیا نا. ہاں جی. ہاں، تو وہ بات یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں ان کے سامنے 3-4 قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یا تو مٹی سے جو پیدائش ہوئی ہے، یا تو اس کو دیکھ کر انہوں نے ذہن میں یہ سوچا، یا کسی ذریعے سے ان کو یہ بات پتہ چلی، یا پھر انسانی طبیعت کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ تو فساد پھیلائیں گے، خون کریں گے. یا پھر لفظ جو خلیفہ سنا ہے انہوں نے، تو اس سے یہ مراد لی گئی کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، یا ظلم کی روک تھام کرنے والا، یا حرام کام اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا. یا انہوں نے چونکہ پہلی مخلوق کو دیکھا تھا اسی پر قیاس کیا ہوگا. انسان سے پہلے والی مخلوق کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. انسانوں سے پہلے دنیا میں جنات تھے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ جنات انسانوں سے بھی پہلے کی چیز ہے. اب یہاں پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین میں جنات بستے تھے، انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا اور قتل و غارت کیا. ابلیس کو بھیجا گیا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین میں بسایا. تو گویا یہ ان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ ہاں جی. ہاں جی. یہ ایک صحابی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہت روایات ہیں، بڑی حدیث میں ان کی وہ چیزیں نقل کی گئی ہیں، ان کی باتیں. سمجھ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ پہلے زمین میں جنات بستے تھے، انہوں نے یعنی کہ ان جنات نے زمین میں اتنا فساد کیا، اتنا خون بہایا، ایک دوسرے کی قتل و غارت کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس کو بھیجا وہاں پر. ابلیس کیونکہ شیطانوں کا اس کا جنات کا سردار ہے نا، کیونکہ ابلیس جو شیطان ہے وہ خود بھی جن تھا، فرشتہ تو نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے، ہلو، جو ہاں جی. ابلیس ہاں جی. ہے وہ ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، اصل میں اس کے پاس اتنا زیادہ علم تھا، وہ جن تھا. جی. اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو علم دیا ہوا تھا، اتنی اس نے عبادت کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی اوپر اس کو مقام دے دیا تھا، فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں زمین پر پہلے جنات تھے. ٹھیک ہے، جی. تو یہاں سے اوپر سے پھر حدیث بھی ثابت اپنا ہوگی. جن اور دیو میں کیا فرق ہے؟ یہ جنات جو ہے نا یہ ایک ہی قسم ہے جی، دیو اور جنات یہ ایک ہی قسم ہے. بس اس میں بات اتنی ہے کہ جو دیو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، اور جو جنات ہیں وہ جسمانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اس سے تھوڑے کم ہوتے ہیں درجات میں. باقی اچھا. تو ایک ہی بلائے ہیں وہ دونوں. بس کسی اچھا. جیسے ہمارے ہاں وہ بلوچستان میں چلے جائیں یا پٹھان حضرات میں چلے جائیں تو کہتے ہیں جی یہ ہمارا سردار ہے، اس نے بڑی پگ ہاں. ماری ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سردار ہے، حالانکہ اندر سے وہی ہوتا ہے، وہ 5 فٹ کا ہی ہوتا ہے. صرف جو پگ مارتے ہیں تو وہ پگ جو ہے نا اس کی وجہ سے صرف کیا ہو جاتا ہے،
دار ہو جاتا ہے وہ تو. سردار ہو جاتے ہیں. اب فوج میں تو سارے ایک ہی جیسے فوجی ہوتے ہیں نا بیچارے. پہلے دن جب آتے ہیں، آج جرنل جو ہیں وہ بھی پہلے دن اکیڈمی میں ہی آ کے بیچارے رات بسر کرتے ہیں. ان کو بھی ماں باپ ہی یاد آ رہے ہوتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو بیگم اور بچے یاد آتے ہیں پھر ان کو. تو بات یہ ہے کہ جب ان کو سٹارز لگتے ہیں تو پھر وہ کرنل اور جرنل اور پھر لیفٹیننٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی یونیفارم اتارتے ہیں، عام کپڑوں میں سول میں آتے ہیں، تو پھر وہی ہوتے ہیں حامد صاحب اور قیامت صاحب اور سب وہ برابر نا. تو بات یہ ہے کہ دیو کو بھی تھوڑے سٹار لگے ہوتے ہیں. جی. تو باقی یہ ایک ہی قسم ہے، ایک ہی نسل ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات تھے، اور وہ جنات نے اتنا قتل و غارت کیا، اتنا فساد پھیلایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، اس وقت ابلیس جو ہے وہ شیطان نہیں بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان لوگوں کو سیدھا کرو. تو وہ جب آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، انہوں نے آ کر لوگوں کو کیا کیا؟ لوگوں کو مارا. لوگوں کو، جو لوگ تھے یعنی کہ جنات، ان جنات کو مارا اور مار اچھا. کے بھگا کے ان کو جزیروں میں بھیج دیا، کچھ کو پہاڑوں کی چوٹیوں میں بھیج دیا، کچھ کو بیابان علاقوں میں بھیج دیا. سمجھ گئے؟ تو جب ہاں بیابان جی. علاقوں میں گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو دنیا میں بھیجا. جنات کی اپنی بستیاں ہوں گی اور انسانوں کی اپنی بستیاں ہوں گی. صحیح. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہ گویا یہ ان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے. بس فرشتوں کے قول سے مراد اولاد آدم ہیں. جس وقت ان سے کہا کہ میں زمین کو اور اس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت زمین تھی لیکن اس میں آبادی نہ تھی. بعض صحابہ اکرام سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معلوم کرایا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی، تو انہوں نے یہ پوچھا. اور یہ بھی روایت ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے یہ سوال کیا اچھا. ہاں جی. کہ دنیا میں اللہ آپ نے پہلے بھی جنات پیدا کیے ہیں، اب جو اب جو انسان پیدا کریں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. ان کو یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح. اور یہ بھی روایت ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے یہ سوال کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے. اچھا. آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے جنات زمین میں آباد تھے. اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے. فرشتے کس دن پیدا ہوئے؟ بدھ والے دن. اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا. جنات کو کس دن پیدا کیا گیا؟ جمعرات کو. جی. اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. انسان جو ہیں وہ جمعہ والے دن، اور جنات جو ہیں وہ جمعرات والے دن، اور بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا. اور حضرت اچھا. حسن اور حضرت قدادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گے. اس بنا پر انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ یہ لوگ فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت کریں گے. تو یہ 5-6 وجوہات ہوگی. آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی سمجھ گیا. صحیح. کہ ایک سوال اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں خلیفہ پیدا کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، تو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ ان کو یہ 5-6 وجہ دے سکتے ہیں کہ صحابہ ہاں جی اکرام کے بالکل قول نہیں ہے نا، عام لوگوں کے تو قول نہیں ہے نا. صحیح. میرے تو ہاں جی. ہاں جی. میرا تو قول بالکل زیرو میں آتا ہے. آپ تو پھر ماشاءاللہ بڑے ہیں، آپ کی تو بات پھر کوئی سن لے گا. آپ سے اوپر چلے جائیں تو صحابہ اکرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، پھر صحابہ اکرام ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو اب ان لوگوں کی باتوں کو نقل کرتے 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 یہاں تک پہنچایا گیا ہے. آج میں ان باتوں کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کل آپ کسی کے سامنے نقل کریں گے. آپ سے کوئی پوچھے گا کہ صحیح. یہ بات کہاں سے سنی، آپ کہیں گے جی کہ میں جس بندے کے ساتھ پڑھتا ہوں وہ بندہ یہ نام ہے حفیظ الرحمان، تو بھائی وہ اس نے یہ بات بتائی ہے. وہ مجھ سے پوچھے گا، میں اس کو یہاں سے حوالہ دوں گا کہ یہ تفسیر ہے، یہ ابن کثیر ہے، یہ راوی ہیں، یہ صحابہ ہیں. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. یہ باتیں پہنچتی پہنچتی پھر کہاں تک جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تک. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو باتیں کس نے بتائیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بتائیں یہ باتیں؟ تو اللہ اللہ تعالیٰ. نے. ٹھیک ہے؟
اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہاں جی صحیح. تو یہاں تک ہو گیا ہمارا یہ سوال. اچھا، ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ سجل، یہ ایک فرشتہ تھا، اس کا نام ہے ایک فرشتے کا سجل. سجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھی ہاروت ماروت تھے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھی کون تھے؟ اچھا، ہاروت اور ماروت. جی، اسے ہر دن 3 مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی. اس فرشتے کو، یہ جو سجل فرشتہ ہے نا، اس فرشتے کو ہر روز لوح محفوظ پر 3 مرتبہ نظر ڈالنے کی اجازت تھی. ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر امور کا جب مطالعہ کیا تو چپکے سے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی خبر کر دی. وہ جو 2 ساتھی ہیں نا، ہاروت اور ماروت، ہاں جی. تو اس سجل نامی فرشتے نے ان 2 کو بھی جا کے بتا دیا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ دنیا میں ایک پیدا ہونے والے ہیں انسان. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے یہ سوال کیا، لیکن یہ روایت غریب ہے. یعنی یہ جو روایت ہے یہ غریب ہے. غریب کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کہ کمزور ہے. یہ کمزور ہے، اتھینٹک بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس بات کو اٹھا کے تفسیر میں رکھا گیا کہ پیچھے سے بات صحابہ سے چلی آئی ہے، لیکن بیچ میں کوئی ایک آدھ راوی ایسا ہے جس کے اوپر کبھی زندگی میں تہمت لگی ہوگی یا کوئی جھوٹ بولا ہوگا اس نے، یا مطلب کوئی بھی ایسی بات، تو وہاں سے نا آگے بھی اتھینٹک لوگوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں ایک بندے کی وجہ سے یہ حدیث غریب ہوگی. اب اس کے اوپر شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے اور یقین کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا. ہاں جی. جی. لیکن حدیث حدیث ہے، صرف راوی کی وجہ سے وہ غریب ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، اور صحیح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابو جعفر نے اسے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے اخذ کیا ہو، یعنی یہودی اور عیسائیوں کی کتاب سے شاید اس کو نقل کیا گیا ہے. باہر صورت یہ ایک روایت ہے اور قابل تردید ہے، واللہ عالم. پھر اس اچھا. روایت میں ہے کہ 2 فرشتوں نے یہ سوال کیا. یہ قرآن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے. یہ بھی روایت مروی ہے کہ یہ کہنے والے فرشتے 10,000 تھے اور وہ سب کے سب جلا دیے گئے. یہ بھی بنی اسرائیلی روایت ہے، یہ بھی یعنی بات ماننے والی نہیں ہے. ہاں جی. امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور یہ بھی معلوم کرا دیا گیا تھا کہ یہ مخلوق نافرمان بھی ہوگی، تو انہوں نے نہایت تعجب کے ساتھ مصلحت الہی معلوم کرنے کے لیے یہ سوال کیا، نہ کہ کوئی مشورہ دیا یا انکار کیا یا اعتراض کیا ہو. یہ انکار بھی نہیں تھا، یہ اعتراض بھی نہیں تھا، یہ مشورہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے اور ہمیں ہیں، بلکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو معلوم کرنے کے لیے یہ سوال کیا تھا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو. تو اس پر یہ امتحان اللہ کی طرف سے آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی. زمین اور آسمان پر بھی امتحان آیا تھا اور انہوں نے سر خم کر کے اطاعت الہی کے لیے آمادگی ظاہر کر دی تھی. فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزگی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی اور عظمت کرنا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہاروت اور ماروت جو ہیں، یہ 2 فرشتے یہ ہیں. مطلب یہ فرشتے ہیں، مطلب ان کے نمبر 2 ہی ہیں یا کہ مطلب یہ ایسے استعارہ ہے کبھی اپنا، کیا ہوا؟ مطلب کہ کوئی جماعت کی طرح ہے یا صرف سنگل سنگل ہے؟ سنگل سنگل تو نہیں ہو سکتا. کون؟ ہاروت ماروت ہاروت ماروت 2 فرشتے ہیں نا. اور 2 فرشتے ہی ہیں. یہ 2 فرشتے ہیں، 2 فرشتے. اچھا. ان کی سٹوری میں نے آپ کو سنائی بھی تھی میرے ہاتھ سے عید سے پہلے، ہے نا؟ نہیں وہ جو لٹکے ہوئے ہیں، آسمان سے زنجیریں ڈال کے لٹکائے ہوئے ہیں، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نہیں. قیامت تک ان کے لیے عذاب ہے. اور جو اوہو انسان اچھا. دیر سے وہ بہتر پڑے گا تو ان کی سزا کم ہو جاتی ہے.
یہ سنایا نہیں میں نے آپ کو؟ نہیں اچھا، مجھے پھر کل انشاءاللہ آپ نے یاد کروانا ہے، یہ میں آپ کو آپ نے کلاس شروع ہوتے ہی مجھے کہنا ہے کہ بھائی وہ ہاروت ماروت والا واقعہ سناؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں جی قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے نا؟ ہاں وہی نا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. بس ان فرشتوں کے بارے میں کل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ دنیا میں کیوں آئے تھے اور پھر ان کو سزا کیوں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر آخرت میں ان کی سزا کیوں نہیں ہے، دنیا میں کیوں ہے سزا، اور پھر انہوں نے کس کو قتل کیا اور انہوں نے کیوں کیا قتل، اور یہ انسانی شکل میں کیوں آئے پھر. تو یہ ساری بات میں آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گا. پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ابھی پھر اجازت چاہوں گا. کل میں جو آج کلاس کا پتہ نہیں تھا، کل میں انشاءاللہ ٹائم سے کلاس شروع کروں گا. ٹھیک ہے؟ کل یہ کہاں سے ہم شروع کریں؟ وہ علامہ آدم الاسماء. پہلے ہاروت ماروت کی آپ کو سٹوری سناؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے میں وعلم آدم الاسماء سے شروع کروں گا. چلیں ٹھیک ہے آیا نمبر میں لکھ لیتا ہوں، ایک سیکنڈ. نیکسٹ آیا 31. ٹھیک ہے؟ ہاں جی 31 ہی ہے نا؟ ہاں 31 ہے. ٹھیک ہے جی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اوکے جی وبرکاتہ. جزاک اللہ جی. وعلیکم السلام.